रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज भी शदीद धुंध, 30 परवाजें मनसूख, 100 ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, पेशावर मोटरवे और स्वात एक्सप्रेस वे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर और कराची की फ़ज़ाई आलूदगी पहले की निस्बत कम। आलूदा शहरों में कराची का 5वां, लाहौर का 8वां नंबर। बलूचिस्तान साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। इसराइल के हाथों हमास के अहम रहनुमा का बैरूत में कत्ल, जंग का दायरा लेबनान तक फैलाने की साजिश। हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल अरोरी को 5 साथियों समेत निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले से घर और गाड़ी तबाह। हमास और हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज अहम खिताब करेंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा कि फतह और आज़ादी तक जिहाद जारी रहेगा। लेबनान के वजीर आज़म नजीब मिकाती बोले, इसराइल गजा में नाकामी के बाद लेबनान को महाज आराई के नए मरहले में ले जाना चाहता है। लेबनान इसराइली हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में शिकायत करेगा। ईरान ने खबरदार किया कि हमास रहनुमा का कत्ल इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत मज़ीद बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो गई है। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। मंगल को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल होते ही अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ताहम बाद में पीटीआई ने दरखास्त की कि उन्हें भी सुना जाए, जिस पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद, इसी महीने लाहौर में जलसा करने का भी फैसला। टिकटों की तकसीम का मामला हल करने के लिए नून लीग की क़यादत का इजलास। अयाज सादिक, रुहेल असगर और तलाल चौधरी का मामला हल करने की कोशिश। NA 121 से रुहेल असगर ने पार्टी क़यादत को इलेक्शन लड़ने का वाज़े इंदिया दे दिया। NA 121 की 12 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हजरात ने अयाज सादिक की हिमायत कर दी। अयाज सादिक इजलास को बता चुके हैं कि वो जिद करना और मनमाना जानते हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। तलाल चौधरी के मुकाबले में नवाब शेर वसीर को टिकट देने के लिए शहबाज शरीफ की राय शामिल। नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक की पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल, सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने पर इत्तफाक। कोई है जो ताहयात नाअहली का हामी हो, सब एक साइड की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ का नुक्ता नज़र भी सुनना चाहते हैं। ताहयात नाअहली के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मखदूम अली खान से मुखातिब होकर कहा, आपने सारे लोग अपने साथ कर लिए, कोई मुखालिफ नजर ही नहीं आ रहा। शुएब शाहीन कहाँ है, लोग अपने साथ कर लिए, शायद उनके पास कोई नुक्ता हो। कई बार आवाजें लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से 3 लोग ताहयात नाअहली के हामी मिले। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने कहा, आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है कि सजा काटने के बाद भी कोई कभी इंतखाब ना लड़ सके? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, आर्टिकल 62(1)F में नाअहली की मुद्दत कहाँ लिखी है? जस्टिस मंसूर ने कहा, सवाल ये है कि क्या ज़ेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बिना पर ताहयात नाअहली क्या गैर मुनासिब नहीं लगती? चीफ जस्टिस ने कहा, उनकी राय में असल आइन और बाद की तरामीम में तजाद हो तो असल पर इन्हिसार करना चाहिए। वो मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करेंगे, ना कि डिक्टेटर की। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। वो विफाक के बनाए गए कानून इलेक्शन एक्ट की तायीद करेंगे। तमाम एडवोकेट जनरल ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। ये एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार में हल करने जा रहे हैं। केस की मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, उज़ैर करामत और रीमा उमर अदालती मुआनी मुकर्रर।
آرٹیکل 62 میں نااہلی کی شقیں کب شامل کی گئیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سوال۔ جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ آرٹیکل 62 آئین پاکستان 1973 میں سادہ تھا۔ آرٹیکل 62 میں اضافی شقیں صدارتی آرڈر 1985 میں شامل ہوئیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا یعنی جنرل ضیاء الحق نے کردار سے متعلق شقیں شامل کروائیں۔ کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترمیم کریں۔ ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کیسے آئین میں اہلیت کا معیار مقرر کر سکتا ہے؟ کیا ججز کو گھر بھیجنے والا اور آئین شکنی کرنے والا اچھے کردار کا ہو سکتا ہے؟ کیا ضیاء الحق کو سب معاف ہے؟ مخدوم علی خان نے کہا کہ ضیاء کے بارے میں تو فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نااہلی کی مدت کا تعین آئین میں نہیں، اس خلا کو عدالتوں نے پر کیا۔ صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے علماء روز آخرت کے حساب سے ڈرتے رہے۔ آرٹیکل 62(1)F سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کہا الیکشن لڑنے کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی ہے، اگر اس زمانے میں قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ اسلامی تعلیمات کا اچھا علم رکھنا بھی ایک شک ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر سکیں گے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اچھے کردار کے بارے میں وہ جج فیصلہ کریں گے جو خود انسان ہے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن میں آج شہباز شریف بحیثیت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب طلب بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ سابق ڈی جی ISI فیض حمید منگل کو بھی کمیشن میں پیش نہیں ہوئے۔ کمیشن کا فیض حمید سے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان لینے کی تجویز پر غور۔ فیض آباد دھرنا کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر کام کر رہا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نواز شریف کو ہٹانا ہو، قاسم کے ابا کو گرفتار کروانا ہو تو عدالتیں رات کے 12 بجے بھی کھول دی جاتی ہیں۔ زینب مرڈر کیس، موٹر وے گینگ ریپ کیس تو ہماری عدالتیں بند رہتی ہیں۔ نور مقدم کیس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عدالت کھولتی رہی۔ پورا کا پورا نظام عدل ہے، اس پہ بڑے سنگین سوالات ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں۔ مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں۔ اگر واقعتاً ان کو والد نہیں بنانا تو ونس اینڈ فار آل فیصلہ کر لو اور پھر خود والد بنو۔ والد جب گھرانے کی سربراہی کرتا ہے نا تو ذمہ داری لیتا ہے۔ وہ پھر ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہتا کہ ذرا میرے بچوں کا خیال رکھ دینا۔ اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے نا تو قاسم کے ابا کا مسئلہ ذرا خراب ہی رہے گا۔ قاسم کے ابا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود وزیر اعظم ہوں تو حمید کی اماں کے مسائل نظر نہیں آتے، پھر وہ ناموں کے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں۔ خود ہوں تو سب درست، دوسرا ہو تو سب غلط۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا طالبہ کے سوال پر جواب۔ کہا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ریاستی اداروں سے فائدہ اٹھائے تو باپ بنا لیتا ہے، فائدہ نہ ملے تو وہ باپ سوتیلا ہو جاتا ہے۔ ایک بار سوچ دیں باپ نہیں بنانا تو حتمی فیصلہ کریں اور خود باپ بن جائیں، پھر بچوں کی ذمہ داری بھی خود لینا پڑے گی۔ ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہنا ہوگا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اگر حمید کی ابا کی طرف دیکھے گا تو قاسم کے ابا کا مسئلہ خراب ہی رہے گا۔ لاپتہ افراد سے متعلق سپریم کورٹ میں سماعت آج بھی جاری رہے گی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا ہے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اعتزاز احسن کی درخواست میں سیاست جھلک رہی ہے۔ لاپتہ افراد کا کیس سنجیدہ نوعیت کا ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ہم سب کا ہے، مل کر ہی چیزیں ٹھیک کرنا ہوں گی۔ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے سے نفرتیں کم نہیں ہوتی۔ JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ادارے ایک سمت میں جائیں گے تو ملک چلے گا۔ نون لیگ نے ملک کو ترقی دی ہے، ان سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا اگر ووٹوں کا ٹرن آؤٹ کم رہا، سردی کی وجہ سے پولنگ اسٹیشن بنا ہی نہ سکے تو یہ دھاندلی کی طرف ایک راستہ کھولنے کے برابر ہوگا۔ انتخابات تبھی ہو سکتے ہیں جب سب کو یکساں مواقع میسر ہوں اور سب آزادی کے ساتھ مہم چلا سکیں۔ تحریک انصاف کے سینیٹر شہزاد وسیم کا سینیٹ اجلاس میں خطاب۔
کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر دہشت گردی کا حملہ ہوا، 2 صوبوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ ایسا ماحول جہاں ایک طرف جنازے اٹھائے جا رہے ہوں اور دوسری طرف لوگ، تو اس کو ہم آزاد انتخاب کیسے نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں ایک دوسرے کو راستہ دینا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاک فضائیہ کے آپریشنل بیس پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا پاک فضائیہ خطے میں طاقت کے توازن کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی سابق وزیر خزانہ اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج اسلام آباد میں ہوگی۔ صدر مملکت عارف الوی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور مختلف سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں سرتاج عزیز کے انتقال سے پاکستان ایک بہترین پالیسی ساز، عزیز دوست اور عوامی خدمت کے ادارے کا درجہ رکھنے والی شخصیت سے محروم ہو گیا۔ کراچی میں تاوان کے لیے اغوا تاجر بازیاب، پولیس سی پی ایل سی کی حساس ادارے کے ہمراہ بھینس کالونی میں کارروائی، 2 اغوا کار پکڑے گئے، 3 فرار ہو گئے، مغوی کو پانی کے ٹینک میں رکھا گیا تھا۔ ملزمان نے تاجر کو گرداب سے اغوا کیا، تشدد کی ویڈیو گھر والوں کو بھیجی، 88 لاکھ تاوان وصول کیا۔ چھاپے کے دوران گھر سے 19 لاکھ روپے برآمد ہوئے، واردات میں استعمال کار اور اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا۔ بلوچستان کے قلعہ جوڈیشل لاک اپ سے 6 خطرناک قیدی فرار، قتل کی وارداتوں میں ملوث قیدی بھی فرار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اسلام آباد میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دھرنا 12ویں روز میں داخل، خواتین، بچے اور بزرگ مظاہرین کیمپ میں موجود۔ پاک افغان مشترکہ رابطہ کونسل کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ پاک افغان تناؤ میں کمی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستانی حکام کا کالعدم گروہوں کی جانب سے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال کا معاملہ اٹھائیں گے۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے افغان عبوری حکومت کا سینئر وفد اسلام آباد پہنچ چکا۔ وفد کی قیادت سینئر افغان طالبان رہنما اور گورنر قندھار کر رہے ہیں۔ حماس کا اب کوئی مستقبل نہیں، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس، کہا کوئی دہشت گرد گروپ اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں۔ امریکہ کی اسرائیلی وزراء کی جانب سے فلسطینیوں کو غزہ سے نکل جانے کے بیان کی بھی مذمت، کہا اسرائیلی وزراء کا بیان اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے، غزہ فلسطینی سرزمین ہے اور رہے گی۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں آندھی اور طوفانی بارش سے نظام درہم برہم، مختلف علاقوں میں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی۔ لندن میں درخت گرنے سے خاتون ہلاک، کئی مقامات پر شیڈ اکھڑ گئے، 2 انچ تک بارش۔ طوفان کے سبب لندن آئی کو بند کرنا پڑا، بس اور ٹیوب ٹرین کا نظام بھی شدید متاثر رہا۔ امریکہ کی معروف ہارورڈ یونیورسٹی کی صدر کلائڈن گے نے استعفیٰ دے دیا۔ کلائڈن کو صہیونی مخالفت پر اپنے بیانات اور ادبی صدقہ کے الزامات پر تنقید کا سامنا تھا۔